بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی اللہ پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ الحمدللہ، سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزاریں، مٹھاس رکھیں اور شہد بانٹیں۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دیں۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے، اللہ خود ہی رستے بنا دیتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ اور جب بات آتی ہے سکون کی، میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ دنیا کا سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والا ہتھیار لفظ اور زبان ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کہ دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تلخ حقیقت، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی رستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ نرم دل لوگوں کو تکلیف نہ دیں، وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ جس نے تمہاری
ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ وقت بھی لیتا ہے کیسی کیسی کروٹیں، عمر اتنی تو نہیں تھی پر سبق بہت سیکھ لیا۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے، جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ وقت سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا ملنا ناممکن ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی یاد کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں جاگتا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ آپ کا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن نہ دبانے پڑیں۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ حسن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر حسن سلوک سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر وقت دوسروں کی کامیابی کے بارے میں جاننے سے بہتر ہے کہ اپنی کامیابی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔
اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہے لے لو بیٹا، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ آج کی بات، کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں کوشش اور محنت کے بغیر۔ مجھے تو اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا ہے۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ بغیر اعتماد کانفیڈنس کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھو۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی۔ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ آج جو چیزیں آپ کو خوفزدہ کرتی ہیں وہ آپ کو مستقبل میں کامیاب ہونے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ایک حقیقی عزم کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یا تو آپ اسے پورا کرتے ہیں یا آپ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، دونوں ہی نایاب ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔